بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں زنا بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ زنا کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے کام بھی نہ کرو جو دواعی زنا ہو، زنا کے طرف بلانے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ آج میں خبریں پڑھ رہا تھا، یہ دیکھیں 1-2 دن کی خبریں میں نے جمع کی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2 بچوں کی ماں سے 14 دن تک اجتماعی جنسی زیادتی۔ فیصل آباد میں 15 سالہ لڑکی سے منگیتر کی دوستوں سے مل کر اجتماعی زیادتی۔ مالک مکان نے 14 سالہ لڑکی کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ نوکری کا جھانسا دے کر خاتون سے زیادتی کا شکار ماں بیٹی کی جان بچانے کے لیے بھاگے اور ایک جگہ پناہ لی، لیکن جہاں پر پناہ لی گئی اس نے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مظفر گڑھ میں خاتون کو بے لباس کیا گیا، پولیس نے شکایت کے لیے آنے والوں کو گرفتار کر لیا، جو شکایت کے لیے آئے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پتوں کی 13 سالہ بچے سے بدفعلی، ملزم فرار۔ ایک اور خبر ہے، دادو ذہنی معذور بچی سے زیادتی۔ یہ 1-2 دن کی خبریں ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے مسلم معاشرے کی، یہ کسی اور معاشرے کی بات نہیں ہو رہی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ خبریں ہیں، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، یہ وہ خبریں ہیں جو اخبارات کے اندر رپورٹ ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر اتنا افسوس ہوتا ہے، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ، بڑے بڑے کبائر جن کو کہا گیا، ان میں سے ایک زنا ہے۔ زنا کو ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں، ہر قوم میں برا سمجھا جاتا رہا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کو برا سمجھا جاتا تھا، بدکاری کو برا سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نبی کو ماننے والے ہیں، سیرت کو ماننے والے، مسلم معاشرے میں تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نکاح کو آسان کرو، جب نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہو جائے گا۔ جن معاشروں میں نکاح کو رواج دیا جاتا ہے، تعدد ازواج کو رواج دیا جاتا ہے، وہاں پر زنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جن معاشروں کے اندر، جن طبقوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ زنا آسان ہے، وہاں پر نکاح دن بدن مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری رسومات ہیں جس کی وجہ سے نکاح کو آج مشکل بنا دیا گیا۔ کل میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا کہ میری عمر 21 سال ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں جذبات پر کنٹرول مشکل سے کر پا رہا ہوں۔ ابو سے میں نے کہا، امی سے میں نے کہا، ان کی ایک ہی ضد ہے کہ تمہاری بڑی بہن بیٹی ہوئی ہے، پہلے اس کی شادی ہوگی، اس کے جہیز کا سامان جمع ہوگا، اس کے بعد تمہارا نمبر آئے گا اور تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ کہا کہ میں نے امی کو کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا نکاح کر دو مسجد میں، لیکن ماں باپ ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ پہلے بڑی بہن بیٹی ہوئی ہے، اس کی شادی ہوگی، جہیز کا سامان جمع ہوگا پھر، اور ان کے لیے بھی ایسے ہی، اس نے جہاں شادی کرنی ہوگی ان کے ماں باپ بھی جہیز کا سامان جمع کر رہے ہوں گے۔ ابھی چند دن پہلے تمام اخبارات میں، چینل پر، سوشل میڈیا پر یہ خبر آئی تھی کہ 35,000 سے زائد بچیاں ہیں جو ایک شہر کے اندر بے نکاحی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں پاکستان کے اندر جو بے نکاحی ہیں، جن کو جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے، جن کی عمر شادی کی عمر سے نکلتی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی کی عمر جب بالغ ہو جائے، بچی جب بالغ ہو جاتی ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ 18 سال سے لے کے 25 سال تک عمر ہے، لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہونے کے بعد شادی کر دینی چاہیے۔
اور ان خواتین کے جو عمر لکھی ہوئی تھی 40-45 سال لکھی ہوئی تھی. 40 سے 45 سال کی 30 لاکھ کے قریب خواتین ایسی ہیں جو بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو رشتے نہیں مل رہے، وہ منتظر ہیں. شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ بیجا اسراف کی وجہ سے، بیجا پابندیوں کی وجہ سے، ہندوانہ رسومات کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے اور ڈیمانڈ کی وجہ سے. اپنا گھر ہوگا تو شادی ہوگی، ضروری نہیں ہے ایک کمرہ ہے بس اس میں کر دو. ایک آدمی غریب تھے، ایک صحابی غریب تھے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو. کچھ دن کے بعد آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اور غریب ہوں گا. آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر. پھر غریب ہونا، آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر لو. اور شادی کی تو خوشحالی کے دروازے اس پر کھل گئے. شادی خوشحالی لے کر آتی ہے، جو آنے والا ہے وہ اپنی قسمت لے کے آتا ہے. ماں باپ سے یہ بات کہنے کی ہے کہ اپنی اولاد کی، بچہ ہو یا بچی، جب وہ بالغ ہو جائیں 20 سے 25 سال کے درمیان ان کی شادیاں کر دیں. دوسری بات نوجوانوں سے کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. تم شادی کرو، اگر شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو، نیک صحبت میں بیٹھو. تو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ جو ہے وہ شہوت کو کم کر دیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، برائی سے بچو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور ایسی محافل میں، ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسی مجلسوں میں نہ جاؤ، ایسا لٹریچر نہ پڑھو، ایسی کتابیں نہ پڑھو، ایسی ویڈیوز نہ دیکھو، ایسی آڈیوز نہ دیکھو جو شہوت کو بھڑکانے والی ہو، فحاشی اور یعنی کی طرف لے جانے والی ہو. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. واٹس ایپ گروپوں کے اندر سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ فحاشی اور یعنی پر مبنی ویڈیوز ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، پھر وہاں پر نوجوانوں کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سوشل میڈیا بہت احتیاط سے استعمال کریں، فحاشی اور یعنی والی چیزیں نہ دیکھیں، فحش ذو معنی ڈرامے اور فلمیں اور ویڈیوز وہ بالکل نہ دیکھیں. اللہ تعالی ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. آنکھوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں.